میں ہماری خوش قسمتی ایک معروف صحافت کا نام، بہت بڑے صحافی ہیں اور جناب چیف ایڈیٹر ہیں، چیف نیوز ایڈیٹر ہیں نوائے وقت گروپ کے، بہت بڑا گروپ ہے، سب سے پرانا کمیٹڈ نظریاتی گروپ، جناب دلاور چودھری صاحب آج ہمارے فنکشن میں تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ سر آپ تشریف لائیے اور آج کی تقریب کی مناسبت سے ہاؤس سے مخاطب ہوئیے۔ جناب دلاور چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آصفی صاحب، سب ساتھیوں کا کہ آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جب ظلم، جبر، ناانصافیاں اور اسی طرح کی علائشیں معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن جاتی ہیں اور ہم بھی انہیں اسی سوسائٹی کا حصہ سمجھ کے قبول کرنے لگتے ہیں اور اسی ڈگر پر چلنے لگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آصفی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ان باتوں کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں اور اپنا ایک ڈیفرنٹ جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سوسائٹی کے اس نارمز کے حوالے سے، اس کلچر کے حوالے سے جو پیدا ہو جاتا ہے اور ایک اپنی جدوجہد کا جو ہے ایک لامتناہی سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو میرے بھائی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ان علائشوں کو، ان تمام برائیوں کو جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ میرے سامنے ان کی کتاب قانون اور عوام، میں نے یہ کتاب کا عنوان دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے قانون ایک طرف ہے اپنے معاشرے کے جو ہمارے رویے ہیں یا جو طریقہ کار ہے، اور انصاف ایک طرف کھڑا ہے اور بیچ میں اور جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ اور ایک علامت ہے، ایک چیزم ہے، ایک جس کو کہ عبور کرنا ہے اور پھر ہی عوام جو ہے انصاف تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس اور کو مطلب آج مجھے اگر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، میں اپنے بہت ہی پڑھے لکھے اور ہمیشہ حق کے لیے کوشش کرنے والے ایک کمیونٹی سے خطاب کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا کہ اس اور کو جتنا کم ہم کر سکتے ہیں، جتنا ایک بندہ کافی نہیں ہے اس کے لیے، اشرف ہاشمی کافی نہیں ہے، ہم سب کو اشرف ہاشمی بننا پڑے گا، پھر کہیں جا کے یہ اور کم ہوگا۔ وہ رسل نے کہا تھا نا کہ فلاسفی کیا ہے، اس نے کہا فلاسفی یہ ہے کہ ایک نون ورڈ ہے اور ایک نون ورڈ ہے، تو نون ورڈ میں سے چیزوں کو ان نون ورڈ میں شامل کر کے ان کو نون کرنا، جاننے کا علم، اور یہ جو سرحد ہے ان کے درمیان اس کو نون ورڈ کی طرف کم سے کم کرتے جانا اور ان نون ورڈ کی طرف کم سے کم کر کے نون ورڈ کی طرف لے آنا، اس کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جو ہمارے جو یہ قانون جو ہے، قانون دان جو ہیں ہمارے بھائی، ان کا بھی یہی کام ہے کہ عوام اور قانون کے درمیان جو بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے اس کو کم سے کم کرتے چلے جائیں۔ 24 گھنٹے میں 5 منٹ، 24 گھنٹے میں 10 منٹ، 24 گھنٹے میں 2 منٹ ایسے ضرور صرف کریں کہ جس میں یہ رکاوٹ تھوڑی کم ہو اور ہم پہنچیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قیام پاکستان تو لیا تھا بڑے عظیم مقاصد کے لیے، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کا کچھ یوں حال کر دیا کہ وہ صوفی تبسم کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ان کی نان شاپ تھی، تو کسی نے انہیں کہا کہ آپ یہ اندرون شہر میں نان لگاتے ہیں اور آپ کے بھائی اتنے بڑے پروفیسر ہیں اور اتنے بڑے شاعر ہیں، تو اس کی کیا وجہ کہ آپ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ دلی میں پروفیسر تھا اور صوفی صاحب نان لگاتے تھے، یہاں آ کے سب کچھ الٹ ہو گیا۔ تو میرا مطلب ہم نے یہ جو الٹ پلٹ کر دیا سب کچھ، اس کو کیسے ہم مطلب کبھی ہم سوچیں اس بات کو، کبھی ہم مطلب وہ سوچیں کہ یہ سارا، اور ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہی اس سوسائٹی کا مقدر ہے یا شاید اسی طرح چلنا ہے۔ تو اگر ہم سب لوگ اس کو ایک دفعہ یہ سوچیں کہ اس الٹ کو ہم نے دوبارہ پلٹ کر دوبارہ صحیح کیسے کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اتنا ناممکن نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مطلب وقت کم ہے، اتنا زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ صرف ایک چیز اپنی زندگیوں سے، اپنے قانون سے، اپنی عدالتوں سے، اپنی صحافت سے، اپنی سیاست سے نکال دیں، جس کو نظریہ ضرورت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس مسٹ بی ڈن دو ہیونز فال۔ یہ صرف عدالتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ہے کہ ہمیں قانون، جب انصاف کی بات آ جائے تو پھر ہمیں
انصاف کرنا ہے، چاہے دو ہیونس فال، چاہے آسمان گر جائیں، سارا کچھ ادھر ادھر ہو جائے. وہ ہمارے یہاں مطلب نظریہ ضرورت نے کیا کام کیا ہے، وہ ایک سولجر تھے، ان کو چھٹی چاہیے تھی، بڑی ایمرجنسی تھی بارڈر پہ. تو ان کے کمانڈنٹ نے کہا، انہوں نے کہا جناب چھٹی تو نہیں مل سکتی، دیکھیں کتنی ایمرجنسی، کو بڑا کارنامہ کر دیں تو شاید آپ کے لیے کوئی آسانی میں پیدا کر سکوں. انہوں نے کہا اچھا. تھوڑی دیر بعد آیا تو وہ دشمن کا ٹینک لے آیا ساتھ. انہوں نے کہا یہ دشمن کا ٹینک لے آیا ہوں، اب تو چھٹی. انہوں نے کہا ہاں چھٹی تو اس پہ مل سکتی ہے، لیکن یہ لائے کیسے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی ان کو بھی چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں بھی ایک ٹینک دینا پڑتا ہے. میرا مطلب ہے یہ جو ٹینک دینے دلانے کی چیزیں ہیں، اور اس کو ہم نظریہ ضرورت، کئی دفعہ میں سنتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جی نظریہ ضرورت بعض معاملات نہیں. جب آپ یہ اسی طرح ہم ٹینک دیتے اور ٹینک لیتے رہیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی بھی وہ ایک دائرے کے سفر میں رہیں گے اور ایک مہذب ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بن سکیں گے. وکلا کی سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے امید ہی، میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آمریتوں سے ٹکر لی ہے، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جنہوں نے اشرف ہاشمی جیسے جدوجہد کرنے والے لوگ پیدا کیے ہیں، آج میں ان کے پاس آیا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے یہ ٹینکوں کے رد و بدل کو بند کروائیں، اور اس کے لیے چاہے 5 منٹ روز صرف کریں، اور ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا انصاف پہ مبنی معاشرہ جو ہے وہ قائم کریں کہ جس میں صرف جو دلائل ہی جو ہے وہ سب کچھ ہوں. وہ جیسے مطلب چلتے چلتے میں عرض کروں گا کہ آج تھوڑے سے میں نے کہا ذرا موسم کے حساب سے تھوڑی بات ہو جائے تو ذرا خوشگوار بنا دوں، تھوڑا سا کوشش کروں کہ ایک آسمی صاحب جیسے مطلب صاحب تو ایسے نہیں ہو سکتے، تو ایک لائر تھے، وہ جج کو بڑی اچھی دلیلیں دے رہے تھے لیکن جج قبول نہیں کر رہے تھے. انہوں نے آخر تنگ آ کے کتاب نکالی، اس میں 5,000 روپے رکھے. انہوں نے کہا یہ صفحہ نمبر 31 پہ یہ دلیل دیکھیں. میں کہا ہاں یہ دلیل آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن ایسی کو 5-6 دلیلیں اور دیں پھر آپ کا کیس حل ہو سکتا ہے. تو میرا مطلب ہے ہمیں ایسی دلیلوں سے دور ہو کے ان لوگوں کی طرف آنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ وہ کہا تھا نا کہ کیا وہ کہتے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے کہ صورت خورشید جیتے ہیں. تو آسمی صاحب ایک بڑے انتھک آدمی ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی کتاب لکھ رہے ہیں، کبھی آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کبھی کورس میں موجود ہیں وہاں کر رہے ہیں، کبھی فرما رہے ہیں کہ کوئی رہنمائی ہو اس نمبر پہ کال کریں مفت حاصل ہو جائے گی. سب کچھ جو ہے یوں لگتا ہے جیسے انصاف اور عوام کے درمیان جو ایک فرق ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان کی جو مطلب ایک جو جدوجہد ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. اور آئیں آج اس جدوجہد کے سپاہی بن جائیں اور اس جدوجہد کو آگے بڑھانے میں ان کا بھی ہاتھ بٹائیں اور خود بھی اس جدوجہد کے جو ہے وہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بہت شکریہ.